یہ لازم ہے، ہم امن کے دائی ہیں، ہمارا ملک ہے، ہمارے بڑوں نے بنایا ہے۔ کرایہ دار تو مکان جل جائے تو دوسرے جگہ جا بیٹھتے ہیں، لیکن جنہوں نے جگر کلیجے جوڑ کے بنایا ہو دیس، وہ اس کی خیر چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں۔ اور پاکستان کا امن اس میں ہے کہ یہاں کسی گستاخ کو بھی کھلی چھٹی نہ دی جائے، خواہ وہ شان الوہیت کا گستاخ ہو، خواہ وہ معاذ اللہ شان رسالت کا گستاخ ہو، خواہ وہ شان اہل بیت کا گستاخ ہو، خواہ وہ شان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ ہو، سب پر جو ہے وہ زمین تنگ کی جائے، یعنی قانونی طور پر جو قانون اس ملک میں ہے اس کے مطابق ان سے مواخذہ کیا جائے۔ اور یہ نیا قانون جو اسمبلی سے بھی پاس ہوا، سینٹ سے بھی پاس ہوا، لیکن اب بھی کچھ نام نہاد لوگ اس کے لیے آگے، کیونکہ وہ اس حد تک توہین کے رسیا ہو چکے ہیں، اگر توہین نہ کریں تو ان کی موت آتی ہے، اور کریں تو بل میں موت آ گئی ہے۔ اس لیے وہ کبھی کہیں اجتماع کر رہے ہیں، کبھی کہیں اجتماع کر رہے ہیں۔ چلو ان سے تو شکوہ ہے ہی مجھے، مگر میں اہل سنت کے وہ آستانے، وہ مدارس، وہ تنظیمات جو ابھی تک ناموس اہل بیت و صحابہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بل کے بارے میں خاموش ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی خاموشی توڑو۔ آج حاضری لگ رہی ہے، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون چپ رہا، کون بولا، کس نے کوشش کی کہ توہین بند ہو۔ اب اہل بیت کی جو آداب کی کیفیات ہیں یا ناموس کا پہرا ہے، ان لوگوں نے ثابت کر دیا کہ یہ سنیوں کا ہی کام ہے۔ ورنہ جب قانون پاس ہوا کہ جو توہین اہل بیت کرے اسے عمر قید کرو، یا اسے ہم تو کہتے پھانسی دو، تو وہ کیوں نہیں اس پر خوش ہوتے؟ کیونکہ ان کا کلچر توہین ہے۔ وہ اہل بیت میں سے کتنے ہیں جو قرآنی نامزد اہل بیت ہیں، ان کے خلاف تبرئے کرتے ہیں، اور پھر اہل بیت کی وہ گھڑی ہوئی شانیں بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اہل بیت ان کے بارے میں اللہ سے کہیں گے کہ ان ظالموں نے ہمارے بارے میں کیا کچھ کیا، اے رب انہیں جہنم میں ڈال۔ جس طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ان فیکا ما سلم من عیسیٰ علیہ السلام، علی آپ میں ایک وصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے۔ یہ بہت بڑی شان ہے، اللہ کے ایک پیغمبر کا وصف، اس کی جھلک، اس کا دیدار مولا علی کی ذات میں۔ اس وجہ سے امتحان دنیا کا ہے۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے 3 گروپ بن گئے، 2 جہنمی تھے، ایک ہی جنتی بنا۔ ایک گروپ بغض عیسیٰ علیہ السلام والا، دوسرا گروپ محبت عیسیٰ علیہ السلام لیکن محبت غیر شرعی والا، اور تیسرا کہ سینے بغض سے خالی ہوں مگر عیسیٰ علیہ السلام کا پیار وہ ہو جو قرآن و سنت نے اور اللہ کے دین نے بتایا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے، بغض اہل بیت کا رد جتنا بھی کیا جائے تھوڑا ہے، اور اس کی مذمت جتنی بھی کی جائے تھوڑی ہے، لیکن جہنم کا راستہ صرف بغض اہل بیت ہی نہیں، اہل بیت کا پیار بھی ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، ہاں اہل بیت کا غیر شرعی پیار، جب نبی کا غیر شرعی پیار جہنم لے جاتا ہے تو آل کا تو بدری کیوں نہ لے جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے جو ناجائز ماننے والے تھے، سرکار نے مثال دے کے بتایا، فرمایا اب غدت الیہود حتی باہت امہ، یہودیوں نے ان سے بغض رکھا، یہاں تک کہ جو شانیں تھی وہ ماننے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کی پاک امی جان پر تہمت لگا دی معاذ اللہ، یہ تو اس بغض میں مارے گئے۔ پھر فرمایا جو دوسرا طبقہ ہے کرسچن،
وہ کیسے مارے گئے؟ فرمایا انہوں نے پیار کیا مگر شریعت کی حدیں پھلانگ گئے. شریعت کہتی رہی تھی اللہ کے نبی ہیں یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو وہ کہنے لگے ہم نے عیسیٰ کرنی ہے، اللہ کے نبی کا نام لینا ہے، جسے مروڑ اٹھتا روٹتا رہے، ہم نے تو جیسے ہماری مرضی ہے اسا ویسا پیار کرنا ہے. سرکار نے فرمایا یہ اپنی مرضی کا پیار کرنے والے بھی جہنم میں گئے. اللہ نے نبیوں کا پیار لازم کیا ہے جو اللہ کی مرضی والا ہو. یہ نہیں کہ کوئی شرک کرے اور کہے میں تو نبی سے پیار کر رہا ہوں. فرمایا علی تمہارے اندر ایک جھلک حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے. کیسے؟ جیسے ان کے لحاظ سے ایک طبقہ بغض کی بنیاد پہ جہنم میں گیا، جیسے ان کے لحاظ سے ایک طبقہ غیر شرعی محبت کے لحاظ سے جہنم میں گیا، اور صرف تیسرا طبقہ پاس ہوا کہ جن میں بغض نہیں تھا مگر پیار شریعت سے پوچھ کے کرتے رہے. یہ حدیث مولا علی نے خود بیان کی اور پھر اپنی طرف سے کہا لوگوں یاد رکھنا، مجھ سے پیار کرتے ہوئے شریعت سے پوچھنا، مجھے وہ نہ کہنا جو رب نے مجھے بنایا نہیں، مجھے وہ کہہ کر جو میری شان نہیں. اگر پیار کرو گے تو جہنم میں تمہیں بھیجوں گا. میں تمہارا جہنمی ہونا بیان کر رہا ہوں. تو آج فیصلہ عوام کے سامنے ہے، کون ہے بغض علی والا اور کون ہے مولا علی سے غیر شرعی پیار والا، اور کون ہے وہ سچے پیار والا جس کو مسلک اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، تاجدار ختم معصومیت. یہ آج کے اس اجتماع کے لحاظ سے جن بزرگوں کے عرس میں ہم حاضر ہیں انہوں نے ساری زندگی اہل سنت بن کے زندگی بسر کی، اہل سنت کہلوایا، اہل سنت رہے. سنی ہونا یہ 14 صدیوں کے اندر لکھا ہوا ہے. اب لوگ دھاندلی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے جیتے ہوئے دھاندلی کیسے کریں؟ زندگی عقیدے سے قیمتی نہیں، سب سے مقدس چیز ایمان اور عقیدہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس مسلک پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.